صلی وسلم علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند و تفاخر معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے۔ محترم شیخ و استاد ذی وقار اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ Do not think that Allah subhanahu wa ta'ala is unaware of what the oppressors do۔ میں اپنی ذات کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے استاد محترم کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بیان، کوئی خطاب، کوئی گفتگو کروں۔ خطاب انشاءاللہ آپ فرمائیں گے، میں تو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ مجھے میرے استاد حکم کہ مجھے میرے استاد نے حکم دیا کہ آج کے دن اس پاک بارگاہ میں حاضری ہوں، تو حاضری کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور آج کا جو موضوع ہے میرے لیے ویسے اس پہ بات کرنا ویسے بہت مشکل ہے۔ یہ موضوع ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جن کا خیال کر کر روح کانپ جاتی ہے۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کی یہ وہ ہستی ہیں جن کا اصل مقام صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ قیامت تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی پاسبان سیدہ زینب ہے۔ میری حیثیت بالکل نہیں ہے، میری حیثیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کا مقام، آپ کی شان بیان کروں۔ I genuinely do not consider myself worthy to speak of the high station of سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہیں بنت دختر سلطان دوسرا زینب، قرار و راحت مولائے مرتضیٰ زینب، خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، بتلائے ارد و کرب و بلا، نور عین پیغمبر، راحت قلب حیدر و صفدر، ثانی زہرا بطول، آبرو دین رسول، خاتون جنت کا عکس جمیل، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی معظمہ ہیں جنہیں اہل دل شریکت الحسنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ولایت کی آپ شہزادی ہیں، شی از اے کوئین آف سینٹہڈ، جنہوں نے اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک سے سفر شروع کیا اور ہر مشکل کا سامنا کیا۔ She started her journey with Imam Hussein alayhi salam from Madinatul Munawwara, and she did not back away. In fact, she stood firmly in the face of every trial and tribulation that both brother and sister faced together. Not once did she leave her brother's side. مصیبتیں جھیلی اور حد کی مصیبتیں،
مگر اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور دین اسلامی کی پاسبانی کے لیے سب سے پہلے سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادے معصوم بیٹے انہوں محمد کو کربلا کے بازار میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے پیش کیا، جس کے بچوں کے پاکیزہ خون کی سرخی سے اسلام کا جھنڈا روشن ہوا۔ کربلا کی زمین پر صبر کا وہ مقام دکھایا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو خود تیار کر کے کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام اور دین اسلام کی بقا کے لیے پیش کیا۔ She prepared for battle both her sons and presented them in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala for them to achieve martyrdom for the sake of Imam Hussain alayhi salam, and she did not even shed one tear. ایک آنسو بھی نہیں گرایا، ایک آنسو بھی نہیں گرایا۔ نگاہوں کے سامنے بھانجے حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، معصوم حضرت علی اصغر تڑپتے ہوئے دیکھے، لیکن صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ یہ بڑا عظیم سبق ہے۔ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا تو نظریں اپنی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا پر جھکا۔ جب مولا حسین علیہ السلام جانے لگے، اور یہ دکھ وہ بہنیں بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، جن کے بھائی دنیا میں اکیلے ہیں۔ History salutes the Queen of Karbala. تاریخ خاتون کربلا کو سلام پیش کرتی ہے کہ بھائی کو خود ساتھ ہو کر تیار کیا اور اپنے بابا کی دستار سر پر رکھی، تلوار ہاتھ میں دی اور خود آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ مگر ایک خیال ضرور آیا کہ جب اونو محمد، قاسم علی اکبر اور عباس سوار ہوئے تھے تو مولا حسین نے گھوڑے پر خود سوار کیے۔ بے کجاوا اونٹ تھے اور مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ یہ کس کا گھر کوفے کے بازاروں میں پوریاں ہو گیا۔ It is impossible to ignore the extreme patience showed by Hazrat Zainab Salamullah Alaiha in the battle of Karbala. اس خاتون کربلا کا صبر ذرا دیکھیے، it's a heart wrenching story. یہ بڑی دکھی داستان ہے، میری اوقات ہی نہیں کہ میں بیان کروں، مگر آپ کی جرت کی طرف ضرور کچھ اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ علی مولا مشکل کشا کی بیٹی ہو اور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہزادی، پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار، جب آپ یزید کے دربار میں لائی گئیں، میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب بیان فرمائیں گے۔ I have no words that will do justice to the account of Karbala. میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں کہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ بازار جا کے دیکھا۔ میں دمشق کے اس کے بازار میں گیا، I went to that market place. جس بازار سے یہ قافلہ گزرا میں وہاں گیا۔ It is extremely difficult to walk through that market place. اس بازار میں سے حضرات محترم گزرا نہیں جاتا کیونکہ وہاں سائڈ پہ بیلکنیاں بنی ہوئی ہیں۔ There are balconies on the side of the marketplace جہاں لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھا جب یہ قافلہ تشریف لا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ رسول پاک کی شہزادیاں جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں کے ساتھ پھر میں نے جا کر وہ یزید کا وہ دربار بھی میں نے دیکھا ہے۔ میں گیا تھا وہاں جہاں پر وہ بدبخت اس کا تخت لگا ہوا تھا،
I saw the throne of the deplorable Yazid. اور حضرات محترم اس کے بعد میں نے وہ کٹہرا بھی دیکھا، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا جہاں پر خاتون کربلا نے تاریخ کا وہ خطبہ فرمایا جس نے دین اسلام پر وہ احسان کیا کہ جو رہتی دنیا تک بلایا نہیں جا سکتا۔ قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی بقا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس کی معجب بن گئی، سر سے چادر چھن گئی لیکن نگاہ اٹھی نہیں۔ حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ کربلا کی سرزمین ہو یا کوفہ کا بازار، اسقلان کی گلیاں ہوں یا دمشق کا قید خانہ، خاتون کربلا نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے صبر اور جرأت سے اسلام کی تاریخ میں عورت کے کردار کا ایک نیا باب رقم کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ with her commendable patience and courage in the face of calamity and injustice wrote a new chapter in the books of history۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ایک ایسا اسلام کی تاریخ میں کردار ہے سامعین محترم جو نہ صرف آج کی عورت کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی عورت کے مقام پر اور روشنی ڈالتا ہے۔ آج ویسٹ میں جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، آج ویسٹ میں فیمنزم کی بات کی جاتی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن آئیڈیالوجی کی روشنی میں مسلمان عورت کے پردے اور حیا کو اس کے پاؤں کی زنجیر بنا کر نیگیٹو امیج پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اسلام سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی واقف ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ حیا اس کی میرے بھائیوں کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عزت ہے۔ یزید کے دربار میں جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے سامنے خطبہ دیا اور باطل کے سامنے حق کی آواز کو بلند کیا، جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی نے خطبہ دیا، اس کے ساتھ وہاں سیدہ خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیا بھی آپ کی طاقت اور آپ کی اسٹرینتھ تھی۔ حضرت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ entered into the books of history with her role that is exemplary for the entire ummah on every level imaginable, and her role that she played in the battle of Karbala sheds light for women of today in place of women on the place of women in Islam. Today in the West, my brothers, they speak of gender equality, they speak of feminism, they speak of all these crude ideologies. Under the Western civilization ideology, Muslim women and their veil, their sense of shame and their sense of honor is given an incredibly negative image. These are portrayed as weaknesses in Islam for women. These shackles forced on women in Islam, they say makes women weak and oppressed in Islam. I disagree with that. Just look at the history books of Islam and anyone with even little knowledge will see that this negative portrayal of Muslim women could not be further from the truth in light of Islamic history. In Islam, women who choose to wear the veil, their sense and value of shame and honor is a source of their strength, not their weakness. In the court of Yazid, when Hazrat Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha spoke the truth in the face of falsehood and injustice, whilst in her address there were present her inherited skills of oratory and rhetoric, inherited from Hazrat Maula Ali Karamullah Wajhul Kareem. There was also present in her incredible address, her historical sermon, the sense, the value of honor with all its strength, inherited from the blessed mother Sayyida Pak Fatima Zahra Salamullah Alaiha. اور سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت وہ کردار عطا کیا جو مولا حسین علیہ السلام کے کربلا کے کردار سے کم نہیں تھا۔
یہ جو پیٹرن ہے آپ تاریخ اسلام کے ہر اس کرائسس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں دین اسلام پر نازک وقت آیا تو عورت نے مرد کے شانہ بشانہ پردے اور حیا کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کیا. وہ اندرون خانہ چکی ہو یا جائے نواز پر عبادت ہو یا اپنا تمام مال دین اسلام کے لیے وقف کرنا ہو یا پھر میدان کربلا ہو. دین اسلام میں مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بیبیوں نے، بیٹیوں نے، شہزادیوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک مسلمان اپنے دین اسلام پر فخر کریں گے. And at that time, the crucial, pivotal role that Sayyidah Zainab performed was no less in merit, no less in courage or significance compared to the role of Imam Hussain alayhi salam performed in the Battle of Karbala. And without a doubt, if one studies the history of Islam, you will find a pattern that is in its darkest and bloodiest time of crisis, when Islam was on its back foot, backed in a corner, women stood shoulder to shoulder with men in their fight for the survival of our deen. Women in Islam remained within their circle of honor and value of shame and played their pivotal role in the struggle. This role may be as a guardian within the house, as the one who begs and pleads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on a prayer mat, or one who gives away their entire wealth to save the deen, or it could be one who partakes in the battle of Karbala and its aftermath. In Islam, my dear brothers, it has been the blessed daughters from the blessed household of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that have led the way, in fact paved the way in the struggle of Islam for survival, and they have done so in a way that will make women and men in Islam proud till the day of judgment. ثانیہ زہرا بطول آپ کی زیارت کا آپ کے مزار پاک پر بھی مجھے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت تک اللہ کے اولیاء اس بارگاہ میں جا کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. اور دیکھیں، اس بات پر غور کیجئے کہ اس ظالم یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہیں رہا. یہ وہ حضرت زینب خبریہ سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے عورت کو سماجی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. خاتون قیامت کے بعد سخاوت و عنایت اور فقر و رضا میں آپ اپنی مثال ہیں. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں. ستم کی بنیاد کو اس طرح ہلا گئی ہے علی کی بیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.